لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. فإذا گرامی سورہ نساء کی آیات کی تفسیر ترجمے کے ساتھ آگے پیش کی جا رہی ہے مختصر. آج آپ کے سامنے آیت نمبر 21 ہے جس کی طرف آپ کو توجہ دلائی جا رہی ہے. اس سے پہلے والی آیت میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ اگر یعنی 20ویں آیت میں کہ اگر جو ہے تم ایک زوجہ کی جگہ پر دوسری زوجہ کا انتخاب کرنا چاہتے ہو، یعنی ایک بیوی کی جگہ پر دوسری بیوی کا انتخاب کرنا چاہتے ہو، تو تم جو ہے اس سے اگر تم نے کوئی مال کثیر دے دیا ہے، گھر مثلا لکھ دیا ہے آپ نے، بینک بیلنس آپ اس کا ہے، بینک اکاؤنٹ میں پیسہ اس کا ہے، تو اس سے تم جو ہے اخذ نہ کرو. اب وہ جو بھی مال آپ نے دیا ہے، اگر مہر بھی دیا ہے تو وہ بھی واپس نہ لو. اور کبھی کبھی جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ الزام تراشی اور بہتان کے ذریعے جو ہے انسان ان تمام چیزوں کو کے لیے جواز پیدا کرتا ہے. تو اس نتیجے میں جو ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسا کام نہ کرو. بہتان اور الزام کے ذریعے جو ہے تم ان تمام چیزوں کو اخذ نہ کرو. یہ بہت بڑا گناہ ہے، اسم مبینہ ہے، کھلم کھلا گناہ ہے اس کے لیے. اب آج کی آیت اسی سے ملتی جلتی آیت ہے جس کی طرف توجہ آپ کو دلانی ہے. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور تم کیوں کر اس کو واپس لوگے حالانکہ تم میں سے ایک دوسرے کے ساتھ خلوت کر چکا ہے، اور بیویاں تم سے نکاح کے وقت نفقہ اور خرچے وغیرہ کے لیے جو ہے پکا اقرار لے چکی ہیں. تو آپ غور کیجئے، اللہ متوجہ کرنا چاہ رہا ہے کہ تم کیسے، تمہارا ضمیر گوارا کرتا ہے، کیسے تمہاری عقل جو ہے گوارا کر رہی ہے. تم سوچو سمجھو تو صحیح کہ تم اس سے کیسے مہر کو جو ہے واپس لینا چاہ رہے ہو یا مہر نہیں دینا چاہ رہے ہو. پیسہ جو دے دیا تم نے وہ پیسہ کیسے واپس لینا چاہ رہے ہو یہ بتاؤ. اللہ کہہ رہا ہے جب کہ تم جو ہے آپس میں تنہائی میں تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور باقاعدہ جو ہے کہتے ہیں کہ تم نے یعنی عورتوں نے جو ہے، بیویوں نے جو ہے تم سے وعدہ لیا تھا، اقرار لیا تھا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نکاح کے وقت جو ہے عورتیں جو ہے ایجاب کرتی ہیں، ایجاب مانے پیش کرتی ہیں اپنے کو، اور شوہر جو ہے اس کو قبول کرتا ہے. جب کہا جاتا ہے انکحت، عورت اگر کہتی ہے انکحت نفسی، یعنی اپنے کو پیش کر رہی ہے، وکیل بناتی ہے، وکیل پیش کرتا ہے، تو پھر شوہر کا وکیل جو ہے قبول کرتا ہے کہ ہاں اس کو میں قبول کر رہا ہوں. اس کا قبول کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اب جو ہے بیوی کا نفقہ شوہر پر واجب، بیوی کی تمام ضرورت کو پورا کرنا یہ شوہر پر واجب ہے. روٹی کپڑا مکان یہ سب چیزیں جو ہے شوہر پر واجب ہے. اور مہر تو بہرحال اس سے مقرر کیا جاتا ہے، اس کا بھی جو ہے کہ آپ کو پیچھے ہم بتا چکے ہیں یہ حق ہے زوجہ کا، اس کو ادا کرنا ہے. یہ سب وعدے ہیں. افضا یہاں استعمال کیا، افضا میں نے افضا سے نکلا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں ملا دینے کے، ملانے کے معنی نہیں، یعنی ایک وجود مکمل طور سے دوسرے وجود سے آپس میں ملتا ہے، متصل ہو چکا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تم کیسے اخذ کرنا چاہ رہے ہو جبکہ یعنی وہ بیوی جو ہے تم سے جو ہے مل چکی ہے، آپس میں تنہائی میں مل چکی ہے، متصل ہو چکی ہے، جسے عرف عام میں کیا کہتے ہیں، ملاپ، ملنا آپس میں ہے نا، یا دخول کہہ دیجیے. قرآن مجید نے اس کی نہایت حسین اور خوبصورت اور بلیغ بلاغت والی تعبیر استعمال کی ہے کہ اس نے اپنا پورا وجود جو ہے تمہارے وجود سے اس نے ملا دیا ہے، اس نے یعنی بیوی نے. اور تم چند پیسوں کو
اس سے الگ کرنا چاہتے ہو؟ ویلو کیا ہے؟ اس نے تو اپنا وجود تمہارے سامنے پیش کر دیا، اب پیسے کی کیا ویلو ہے؟ اور یہ انتہائی شرمناک بات ہے کہ مرد جو ہے کسی بیوی سے جو ہے دیا ہوا پیسہ واپس لے لے۔ عقد نکاح بھی دوسرے معاملات کی طرح جو ہے بہرحال ایک معاملہ ہے، معاملہ مانے آپس میں جو ہے یعنی جیسے ہوتا ہے خرید فروخت نا، دیا لیا، ویسے جو ہے نکاح میں بھی ہوتا ہے کہ عورت اپنے کو پیش کر رہی ہے اور شوہر جو ہے دیکھ اس کو قبول کر رہا ہے، لیکن اس میں بعض ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں ہے نا جو دوسرے معاملات میں نہیں ہوتے، یعنی نکاح کی خصوصیت الگ ہے جو بیع و شرع میں نہیں ہے اور دوسرے معاملات میں یہ بات نہیں پائی جاتی جو دوسرے معاملات میں نہیں ہے، اور اسی لیے اس کا معاہدہ بھی سخت اور سنگین اور یعنی مشکل مسئلہ ہوتا ہے۔ بظاہر زن و شوہر کے درمیان جب عقد نکاح پڑھا گیا تو ایک طریقے سے جو ہے وہ میثاق و پیمان جو ہے باندھ رہا ہے۔ کون باندھ رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے یعنی شوہر جو ہے میثاق اور عہد و پیمان باندھ رہا ہے، بیوی سے قبول کر رہا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ بیوی نکاح کے بعد جو ہے شوہر کی تابع دار ہو جاتی ہے، اور شوہر بھی جو ہے تمام خواہشات کو، تمام جائز خواہشات کو، واجب خواہشات کو پورا کرنے کا پابند بن جاتا ہے، بھوکا نہیں رکھ سکتا یہ شوہر۔ آج دیکھیے مسئلہ کیا ہے، بیویاں بیچاری پریشان رہتی ہیں گھر کے خرچے کے لیے، لیکن شوہر پر واجب ہے۔ بھائی بیویوں سے کیا مطلب ہے؟ اسلام نے خرچہ برداشت کرنا، نفقہ برداشت کرنا یہ شوہر پر عائد کیا ہے۔ بیوی کو جو ہے بہرحال جو ہے شوہر کے ساتھ دینا ہے، شوہر کا کہنا ماننا ہے۔ شوہر نے اگر کہہ دیا گھر سے باہر نہیں جانا ہے تو بیوی کو نہیں جانا ہے، تابع دار ہونا چاہیے۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ تمام چیزوں میں باوجود رہی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کیسے جگہ تک پیسہ جو ہے اس سے چھین سکتے ہو، اس سے لے سکتے ہو اور الزام تراشی کر سکتے ہو، جبکہ وہ تمہارے لیے پابند تھی، تمہارے اپنے وجود کو تمہارے حوالے کر دیا ہے نا۔ اور سخت و سنگین جو ہے کہتے ہیں قرارداد جو ہے معین کیا جاتا ہے، قرار دیا گیا۔ دیگر معاملات میں جنس کا سودا جنس ہے، یعنی مطلب پہلے زمانے میں ہوتا تھا گیہوں ہے آپ نے چنا دے دیا، چنے کے بدلے میں گیہوں خرید لیا مثلا۔ پہلے زمانے میں ظاہر سی بات پیسہ تو ہوتا نہیں تھا، کیا کرتے تھے گیہوں لے کے گئے، جیسے ہوتا تھا گاؤں دیہات میں، آج بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے کھیتی جو کرتے ہیں ان کے پاس گیہوں ہے تو وہ سوچتے ہیں گیہوں تو ہمارے پاس ہے، گیہوں لے کے گئے، گیہوں کے بدلے میں انہوں نے کیا کیا، چنا خرید لیا، دال خرید لی ہے نا، یا مطلب چاول خرید لیا، جو مطلب کہ اس کے نمک خرید لیا، تیل خرید لیا، تو یہ جو ہے جنس کے بدلے میں جنس جو ہے خریدا جاتا ہے معاملات میں ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے، مال کے سودا مال کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور نکاح میں انسان کا سودا انسان سے، یعنی ظاہر بات ہے کہ عورت اپنے وجود کو تمہارے حوالے کر رہی ہے، ٹھیک، اور یا روح کا سودا روح سے ہوتا ہے، اور اس کا تقدس دیگر معاملات سے کہیں زیادہ ہے۔ اس میں ایک تقدس اور رشتہ جو قائم ہوتا ہے وہ تقدس پایا جاتا ہے اس کے اندر، پاک دامنی سے کہتے ہیں، مقدس رشتہ ہے، پاک و پاکیزہ رشتہ ہے، جو ایک عقد نکاح کے نتیجے میں جو ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم شادی تو کرو، اللہ تمہارے درمیان مودت قائم کرتا ہے، محبت قائم کرتا ہے۔ اور ایک جگہ کہہ رہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ساتھ سکون حاصل کر سکو۔ یعنی اللہ نے اس نظام کو قائم کیا ہے، اس معاملے کو پیش نظر رکھا ہے صرف اسی بنیاد پر تاکہ زن و شوہر کی جو زندگی ہے وہ سکون و پاک دامنی و پاکیزہ اور مقدس معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مقدس اور اچھی زندگی گزار سکتے، یہ تمام چیزیں بہرحال۔ تو اب ان تمام باتوں کے کو پیش نظر اگر رکھا جائے تو ایک بات کی طرف جو ہے توجہ دلائی جا رہی ہے اس میں
یعنی ایک طریقے سے کیا ہوا کہ تم جو ہے بیگانہ بن جاتے ہو. بیگانہ کہتے ہیں کیا؟ لا تعلقی کا اظہار کرتے ہو کہ جیسے بیوی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. 4 سال رہی بیوی تمہارے ساتھ, کبھی کبھی ہوتا ہے بچے پیدا ہو جاتے ہیں, تمہارے سکون کا سامان بنی ہے. اب تم یہ کہتے ہو کہ نہیں مہر جو کہتے کہ نہیں دیا جائے گا, مہر دیا ہے تو واپس کر دو, پیسہ دے دو تب چھوڑیں گے. تو یہ سب غلط بات ہے, سب یعنی سمجھے یہ سب جو ہے شرمناک بات ہے جو کہتے کہ قرآن ہمیں متوجہ کر رہا ہے. قرآن کی باتوں کو انسان کو ماننا چاہیے, تمام باتوں کو. ضمن قابل توجہ یہ بات ہے کہ یہ آیت اگرچہ سابق بیوی کو طلاق دینے کے بارے میں ہے کہ نئی بیوی جب اختیار کرے, پچھلی آیت کے مطابق, یعنی جب نئی بیوی منتخب کرے گا تب, لیکن یہ آیت یہ مسئلہ جو ہے مختص نہیں ہے کہ جب انسان دوسری بیوی اختیار کرنا چاہتا ہے پہلی بیوی چھوڑنا چاہتا ہے, بلکہ یہ اس وقت کا بھی مسئلہ ہے جب بیوی کو طلاق نہ دے تب بھی مکمل مہر جو ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا. اسلامک پوائنٹ ہے. لیکن مسئلہ مہر ادا کرنے کی بات 2 طرح سے ہے, توجہ کریں گے. اگر آپ نے شادی کی اور اس کے ساتھ جو ہے نہیں رہے اس طرح سے جس طرح جو ہے شادی کا اصل مقصد ہوتا ہے, تو آدھا مہر دینا ہے. لیکن اب اگر جو ہے قربت حاصل ہو گئی اور آپس میں مل گئے تو نتیجے میں پورا مہر اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے. یہ اسلام کا پوائنٹ ہے. ویا اگر دے دیا ہے, مطلب مہر جو ہے دے دیا ہے تو واپس نہ لے, چاہے دوسری شادی کا ارادہ کرے اور چاہے ارادہ نہ کرے. آپ کو اگر جو ہے طلاق دینا ہے تو بھی آپ کو مہر دینا ہے, طلاق نہیں دینا ہے تو بھی آپ کو مہر دینا ہے. مہر تو اس کا حق ہے جو پیچھے ہم آپ کو بتا چکے ہیں. بہرحال تمام باتوں پیش نظر یہ بات آج کے سامنے آئی کہ تم اتنا خیال تو کرو کہ وہ تمہارے ساتھ اتنی دن زندگی گزاری ہے, اب تم مہر اس سے لینا چاہ رہے ہو, اس سے پیسہ حاصل کرنا چاہتے ہو, یہ کہاں کی بات ہے. بہرحال ایک مرد کو مرد کی زبان ہونی چاہیے, اور مرد کو جو ہے باقاعدہ دوسرے کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے, ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. آخر بارگاہ ناظرین دعا کرتے پروردگار ہمیں جو ہے قرآن کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. معبود امام کے آوان و شمار فرما.